السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہو میرا محترم بزرگ دوستو، تاریخی روایت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے آس پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارے ہیں۔ تو جو ذبح کا مسئلہ ہے نا، بیٹے کی قربانی والا، وہ والا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام مکہ مکرمہ کے پاس زندگی گزارے ہی نہیں، وہ تو دوسرے ملک میں رہے ہیں بچپن سے لے کے 55 تک۔ پھر اپنی زمانے زندگی میں کبھی حج کرنے آئے ہیں تو جوانی ہے، بیوی والے ہیں، بچوں والے ہیں، اس وقت ذبح کا واقعہ نہیں پیش ہوا ہے، سب واقعہ آیا ہے چھوٹے سے بچے کی حالت میں، 7 سال 6 سال کی عمر والا۔ تو اس عمر میں، ایسی عمر تک اسحاق علیہ السلام مکہ مکرمہ کے پاس آئے ہی نہیں ہیں، تو قربانی والا واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آ جائے گا؟ یہ تفسیر پڑھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا میں کیا بتا رہا ہوں۔ بہت بڑا اختلاف، اب جان بوجھ کے یہودیوں نے اس کو گھسڑا تھا۔ وہ لوگ بہت گیم کھیلتے ہیں نا، اسکیم قوم ہے، اسکیمر قوم۔ تو اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے آس پاس 1 سال کی عمر سے لے کے، بچپن سے لے کے 55 تک سمجھیں آپ، زندگی گزارے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بچپن ان کے ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 55 میں آئے تھے حج کرنے۔ تو ذبح عظیم جو واقعہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی دی ہے، جو ذبح کا واقعہ پیش ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے۔ جب اسحاق علیہ السلام ادھر آئے ہی نہیں ہیں بچپن میں، تو پھر یہ واقعہ ان کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ اسحاق علیہ السلام کا بچپن ادھر گزرا ہی نہیں ہے، دوسری جگہ گزرا ہے۔ اس لیے سمجھ کا فیر ہے، سمجھدار لوگ، بڑے بڑے محققین یہی بات لکھتے ہیں کہ ذبح عظیم کا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے، جہاں تک ان کو دم اختیار طاقت تھا وہاں تک تو انہوں نے کر دیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہاں تو آپ نے قربانی کر دیا، جتنا دیکھا تھا اتنا آپ نے کر دیا، بس اتنا ہی کرانا تھا، تو تعبیر کر دیا اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو قربانی دی اپنے بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اپنی طرف سے بتا نہیں رہا ہوں، یہ میں سمجھیا کہ بہت بڑا محقق بن گیا، یہ کیچڑ اچھالنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں خود طالب علم ہوں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے ہدایت کے چراغ، یہ ایسی کتاب ہے، آپ اس کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں، کتنا بھی بڑا آپ ظالم ہو، بدماش ہو، سخت دل ہو، آپ کے دل نے سل ہو، اور سل نے لوہا ہو لوہا، آپ اس کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں، اگر آنسو نہ نکل جائے تو پھر مطالبہ کیجیے ہم سے، ایسی کتاب ہے یہ، اتنے بڑے بزرگ نے لکھا ہے اس کو، اور ایسا انداز ہے، سارے نبیوں کے حالات لکھے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ہر ظالم جابر آدمی رونے لگتا ہے۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں اپنے گھر سے لا کے اپنے سے تحقیق کر کے، ایسا کچھ نہیں، اس کتاب میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کتاب منگائیں، ہدایت کے چراغ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241، اس میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھا ہوں، مطالعہ کیا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کتاب پڑھیں اور سمجھیں، اپنے دلوں کے حالات کو بدلیں، بس دنیا کے چکر میں نہ رہیں، یہ دنیا تو کسی کی نہیں ہوئی تو ہماری کیا ہوگی؟ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود، بخت نصر، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ تو ہم تفسیر پڑھے ہیں اور تاریخی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں تفسیر کی وجہ سے آ جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کو بتا دیے۔ اگر قرآن کریم نازل نہیں ہوتا، اس کی تفسیر نہ ہوتی، تو پھر ان کا نام بھی کوئی جانتا ہے۔
تو اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، سب کچھ قبضہ کر لیا اور نام بھی کوئی نہیں جان رہا ہے۔ تو یہ دنیا کسی کو نہیں ساتھ دیا بھائی۔ اس لیے دنیا جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہے، کھانے پینے چھوٹے موٹے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اتنا ہی اس کے حد ہے۔ باقی جو مقصد زندگی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو زندگی کے مقصد کو آپ سمجھیں، بیکار جگہوں میں ایسی زندگی ختم کر دے رہے ہیں۔ زندگی اس کی عنایت ہے، اسے نعمت سمجھیے، اس کو برباد مت کیجیے۔ تو زندگی دنیا میں بھیج کے ایک بار موقع دیا ہے، موقع، اور یہاں آ کے ہم دے رہے ہیں دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا تھا۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کے بعد سب روحوں نے جواب دیا ہے بلا، کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا عالم تصورات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کو ظاہر کروں گا، اس کو میں ظاہر کروں گا، اس لیے کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے۔ یہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے جھوٹے لوگوں کو، تو پھر اعتراض کریں گے لوگ کہ ایک بار آزما کے تو دیکھ لیتے ہیں۔ وہی آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہم سب لوگ، سب کے روحوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں کے تو بدماشی کر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں، کچھ زبان سے مانتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کام دیکھے تو اللہ 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 کی پناہ، ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اسی کو آزمانے کے لیے، اسی کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی کو ریکارڈ میں بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو زندگی اس کی عنایت ہے، اس کو برباد مت کرو۔ یہاں بدماشی کر لیں گے، پھر وہاں پہنچے گا تو پوچھے گا تو کہہ رہا تھا کہ اللہ تو ہی رب ہے، عالم ارواح میں تو کہا تھا تو نے کہ اللہ تو ہی رب ہے، دنیا میں جا کے کیا کیا ہے، تمہارا ریکارڈ کیا ہے، کام ہے، دیکھو فرشتے تمہارے کیا ہسٹری لا کر دے رہے ہیں۔ اسی کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہاں رہ کے اس وعدے کو نبھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔